اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم اپنی چوتھی کلاس میں ہیں جس میں ہم نے مکے سے مدینے تک کا جو سفر ہے اس کو دیکھنا ہے۔ مدینے کا جو سفر تھا، جو ہجرت تھی، یہ کائنات کی اہم ترین موومنٹ تھی۔ اس سے اہم موومنٹ نہ پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ اگر پیور تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ایک تو ہے نا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں چیز کو، پیور تاریخی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو انسانیت نے سب سے بڑی کروٹ جو لی ہے وہ سیرت کے دور میں لی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور پورے سیرت میں سے آپ وہ لمحہ اگر تلاش کریں کہ جس لمحے سب سے زیادہ ٹوسٹ آیا ہے تو وہی ہجرت کا سفر تھا۔ یہ کوئی تھوڑا چھوٹا سفر نہیں تھا، یہ کوئی بہت بڑا سفر تھا، بڑا اہم سفر تھا۔ عام طور پر ہم اس کو سمجھنے میں بالعموم قاصر رہے ہیں۔ ہم اس کو ایک عام سا سفر سمجھتے ہیں کہ اچھا پہلے مکے میں تھے پھر مدینے چلے گئے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی بالکل الگ الگ ایک لائف ہے۔ اچھا پھر انٹرسٹنگلی مکی زندگی کو بھی اگر ہم سمجھ لیں کچھ نہ کچھ، اور مدنی زندگی کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ لیں، جب تک ان کے آپس کے ریلیشن کو نہیں سمجھیں گے، کیسے مکی زندگی سے کنورٹ ہوئی لائف مدنی زندگی کی طرف، اس جنکشن کو ہم جب تک نہیں سمجھیں گے نا چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا سیرت کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم یہ جنکشن ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ ہجرت مدینہ کی تیاری یا اس کے پری ریکوزٹس، اس کے لوازمات، اور ہجرت مدینہ کے اثرات، اس کے نتائج، یہی ہے جو پوری تاریخ انسانی ہے، اور یہی ہے جو پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ہجرت کا جو پورا جنکشن ہے نا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے مکی زندگی کے پہلے 9 سال جو تھے نبوت کے ظہور کے بعد سے لے کر، اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں دعوت اور تربیت کے مرحلے جو ہیں وہ زیادہ زیر بحث آئے تھے۔ اس میں جو بنیادی باتیں آئی تھیں اس کو ریوائز کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اور پھر 10واں سال جو عام الحزن ہے، بڑا خاص سال ہے، اس کی طرف چلیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نسخہ کیمیا لے کر آئے تھے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بڑی جامعیت کے ساتھ وہ سمجھ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک کلمہ جسے ہم اگر ویسے زبان سے ادا کریں تو بڑا سادہ سا ہو، لیکن یہ اتنا بھاری ہے کہ پورے میزان پر بھاری ہے۔ یہ کوئی جسے کہتے ہیں کوئی چھوٹا کلمہ نہیں ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ ایک انسان کی پچھلی ساری زندگی کو تبدیل کر کے نئی زندگی میں تبدیل کر دیتا۔ یہ بڑا مختصر الفاظ میں ایک انقلابی جملہ ہے جو اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتا۔ اب یہ نسخہ کیمیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور پھر اس کی دعوت دی، اس دعوت کے 3 زمانی اعتبار سے ہم نے حصے کر لیے تھے، پہلے 3 سال، اگلے 3 سال، اور پھر اگلے 3 سال، ایسا ہی ہے نا؟ تو پہلے 3 سال میں کیا تھا جی؟ انفرادی دعوت تھی۔ اگلے 3 سالوں میں کیا تھا؟ اعلانیہ دعوت کی تحریک تھی۔ اور اس سے اگلے 3 سالوں میں کیا تھا؟ بائیکاٹ اور قید کے دوران بھی دعوت تھی تو دعوت۔ تو اب یہ دعوت کے پورے 9 سال پورے مکے کے اندر ہی رہے ہیں، مکے سے باہر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ دعوت کے لیے سب سے اول جس چیز کو پرائرٹی حاصل ہوتی ہے وہ الاقرب فالاقرب ہے، اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کو دعوت دینا۔ اپنے جس علاقے، جس وطن، جس مٹی میں تم پیدا ہوئے ہو اس کا تم پر حق ہے، وہاں پوری محنت کرنا، یہاں تک کہ لوگ تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں اور پھر تمہارے لیے پاسبل ہی نہ رہے وہاں کوئی کام کرنا، تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے۔ اسی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وطن، اپنی بستی تو تھا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ وہ ادھر عرب کی تمام بستیوں کی ماں تھا، ام القریٰ تھا، دارالحکومت تھا۔ اور جب ایسا انقلابی جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو
جو ایک فرد سے لے کر معاشرے سے لے کر پوری ریاست سے پوری انسانیت کو تبدیل کر دینے اور اس کی اصلاح کر دینے کا ایک طاقت رکھتا ہو، تو اس کو ظاہری بات ہے کسی گاؤں سے تو بات نہیں شروع ہوگی، دارالحکومت سے ہی بات شروع ہوگی۔ تو ایک لحاظ سے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ دارالحکومت کی طرف سے بات شروع ہوتی ہے۔ جس طرح آپ یوں سمجھیے کہ اب بھی کوئی اگر تحریک چلے تو کیا بات نکلتی ہے، چلو چلو اسلام آباد چلو، کیا خیال ہے؟ کہیں ایسے بات تو نہیں سنی چلو چلو چیچا وطنی چلو؟ کبھی سنی آپ نے بات؟ ایسا تو نہیں نہ ہوتا، چلو چلو اسلام آباد چلو ہوتا نا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو مکہ جو ہے وہ سینٹر تھا وہاں کا، تو اس کے اندر تبدیلی برپا کرنا بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ پھر اگلی بات ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ جب جہاں جیسے موقع ملا ہے، جتنا موقع ملا ہے، قرآن مجید کے ذریعے دعوت دی ہے۔ ایک فرد کو کھڑے ہو کر بازاروں میں، میلوں میں، لوگوں کے گھروں کے دروازے پر، مختلف قبیلوں کے ڈیروں میں جا کر جہاں جہاں گئے ہیں قرآن مجید کے ذریعے دعوت پیش کی ہے۔ آج بھی اگر قرآن مجید کے ذریعے دعوت اٹھے تو اس کی تاثیر ہی اور ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا پڑے گا۔ دوسری بات کیا ہے، قرآن مجید کے بھی دو رخ ہیں، اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں، اس کے اندر جو احکامات ہیں، اس کے اندر جو معاملات ہیں، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک ہے اس کی اخلاقی تعلیم اور ایمان کی تعلیم۔ اس کو ذرا بات کو سمجھیں، جو مکی قرآن میں زیادہ ہے۔ مکی قرآن میں زیادہ کیا ہے؟ ایمان کی دعوت اور اخلاقی تعلیم۔ اخلاقی تعلیم سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایمان کی دعوت پر تو ہم نے بات کی۔ اخلاقی تعلیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ احکامات جو از خود کوئی بھی انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کا دل گواہی دے کہ ہاں یار ایسے تو ہونا ہی چاہیے، اس میں کون سی راکٹ سائنس کی بات ہے، یہ تو سادی سی بات ہے، ایسے تو کرنا ہی چاہیے جی، ہم کیوں نہیں کر رہے تھے ایسا، ہمیں کرنا چاہیے تھا ایسے۔ مثال کے طور پر عدل و انصاف ہے، اللہ کی نظر میں سب کا برابر ہونا ہے، اللہ کا مالک ہونا اور تم سب کا اس کے امین ہونا ہے، اللہ کا حاکم ہونا اور تم سب کا برابر شہری ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر ایکٹ کرنا ہے۔ یہ ساری تعلیمات کیا ہیں؟ پھر اس سے بھی آپ آگے بڑھیں تو معاشرتی سطح پر شرم و حیا، پاکیزگی انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اس سے اور اوپر چلیں تو معاشی سطح پر لوگوں کے اوپر جبر نہ ہو، استحصال نہ ہو، کوئی کسی کا حق نہ مارے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، یتیم کا مال نہ کھا جائے۔ یہ ساری فطری باتیں ہیں، کوئی غیر فطری باتیں نہیں ہیں ان میں۔ اور اس سے اوپر چڑھیں تو سیاسی سطح پر کوئی کسی کو محکوم نہ بنائے، کوئی کسی پر جبر نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اب یہ جو بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں نا، یہ تھی مکی دعوت کا خلاصہ۔ جب کوئی ان تعلیمات کو قبول کر لیتا ہے نا تو پھر انہی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کر دوسری تعلیمات کو پیش کیا جاتا ہے جنہیں ہم شرعی تعلیمات کہتے ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھیں، منکر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، معروف بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انسان کی فطرت کے اندر از خود موجود ہے، تمام مذاہب اس پر متفق ہیں، تمام معاشرے اس پر متفق ہیں کہ ہاں بھی یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے، ایسا ہی ہے۔ کچھ وہ اسپیشل چیزیں ہیں جو پھر اسلام نے اضافی طور پر بتائی ہیں کہ چونکہ یہ چیز بری ہے نا تو لہٰذا یہ بھی چیز بری ہے، چونکہ یہ چیز بری ہے لہٰذا یہ بھی چیز بری ہے۔ اب یہ چونکہ والی چیز جب تک بری انسان نہیں سمجھے گا، وہ لہٰذا والی کیسے سمجھے گا؟ اس بات کو سمجھیں، یہ ترتیب بڑی اہم ہے۔ جب ہم ترتیب الٹ دیتے ہیں دعوت دیتے ہوئے تب بھی اس کی تاثیر جو ہے وہ بالکل کند ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو مکی قرآن میں جو دعوت آئی ہے بڑی اہم ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا تیسرا چوتھا رکوع، سورۃ انعام کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، انعام کا یہ جو رکوع ہے قرآن مجید کے اور جو قرآن مجید میں بھری پڑی ہے مکی دعوت، یہ بڑی اہم ہے۔ اور جس طرح میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا، مکی دور کو سمجھنے کے لیے مکی قرآن بڑا اہم ہے۔ مکی قرآن کو سمجھے بغیر مکی دور نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور یہ دعوت جب ہو مختلف طبقات کے لیول پر آ کر، عوام الناس ہیں تو ان کے لیول پر آ کر، اور ذہین طبقہ ہے تو ان کے لیول پر آ کر، جو پہلے سے کسی نظریات کو رکھے ہوئے ان کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیول پر آ کر، جب یہ مختلف لیولز پر آ کر دعوت دی جائے تو پھر معاشرے کے تمام طبقات کو یہ دعوت متاثر کرتی ہے اور ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ ضروری ہے کسی ایسی دعوت کے لیے جو پورے معاشرے کو بحیثیت مجموعی تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اگر تو فرض کریں آپ بس معاشرے کے اندر ایک طبقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ بڑا آسان کام ہے۔ آپ کوئی بھی بات شروع کر دیں، کوئی نہ کوئی تو تانوں منن والے مل ہی جان گے نا۔ کی خیال ہے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جڑی بھی تسی گل شروع کرو، بھاویں صحیح ہوئے بھاویں غلط ہوئے، کوئی نہ کوئی تو تانوں لب ہی جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بحیثیت مجموعی تبدیلی آئے، اس کے لیے آپ کو بھی پھر ایک بڑی جامعیت کے ساتھ دعوت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
جس کو قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے. جو بار بار میں کلمے کی بات کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے. ایمان کی دعوت جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی کلمہ طیبہ کے بارے میں جو مثال آئی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال تو ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہیں، اور آپ یوں سمجھیے کہ انسان کے دل میں بڑا گہرا اتر جاتا ہے یہ کلمہ، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں پوری دنیا میں اور ساروں کو اپنے سائے میں لے لیتی ہیں. اب یہ جو ایک آفاقی ایک عنصر ہے نا دعوت کا، یہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. آپ اندازہ کریں کہ مکے کی وہ کیا دعوت تھی جس نے صرف مکے کے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا، پورے عرب کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کیا، اور پورے عرب کے لوگوں کو نہیں اٹریکٹ کرنا شروع کیا، پوری دنیا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کیا. کدھر حبشہ، کدھر شام، کدھر مصر، کدھر ایران، کہاں کہاں سے لوگ کھچ کھچ کے آ رہے ہیں. یورپ تک، روم تک لوگ جو ہیں وہ ایسے کھچ کھچ کر آ رہے ہیں. تو یہ ہے دعوت کا وہ معاملہ جو ہمارے پیش نظر آنا چاہیے. اس سے اب آگے چلتے ہیں. تو دعوت کی جب اعلانیہ تحریک ہوئی ہے اور جو مخالفتیں ہوئی ہیں وہ بھی پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا، اور اس میں بھی اس بات کو سمجھنا، جب دعوت پیش کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دو حصوں میں پولرائزیشن ہو جاتی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دعوت پیش کریں جو پورے معاشرے میں ظلم کے خاتمے اور عدل و انصاف کے قیام پر مبنی بات ہو اور پھر معاشرہ ویسے کا ویسے ہی رہے. نہیں، زمین ساری تو ہل جاتی ہے ایک دفعہ تو تھر تھلی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ مچ جاتی ہے. اور جب بھی کوئی نئی دعوت پیش کی جاتی ہے، بالخصوص ایسی دعوت جس کے اندر کوئی انقلابی ٹچ ہو، تو بالعموم اس کے بارے میں جو لوگ مخالفین ہوتے ہیں، وہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس میں سے ایک خاص پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، انہوں نے تو ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا ہے، انہوں نے تو چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے. کیوں؟ اب وہ جو بڑے بن بیٹھے ہیں نا، استکبروا وقال الذین استکبروا جنہیں قرآن مجید کہتا ہے، اور ایک استضعفوا ہے نا، ایک طبقاتی نظام کریٹ کر کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ان کے سامنے جی کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اب اس دعوت نے جب انہیں دلیر کر دیا ہے، انہیں کویسچننگ کر دیا ہے، انہیں بات کرنے پر مجبور، اب کیا ہوتا ہے، دیکھو جی بدتمیز کر دی ہے انہوں نے پولرائزیشن کر دی ہے، افراتفری پیدا کر دی ہے، انہوں نے پورے معاشرے کو کاٹ کر رکھ دیا. یہ وہ سب باتیں تھیں جو صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننی پڑی. ابھی ہم جب غزوہ بدر پر جائیں گے انشاءاللہ آج، تو آپ اندازہ کیجئے غزوہ بدر سے پہلی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، ادھر ابو جہل دعا کر رہا ہے، اور وہ دعا کیا کر رہا ہے کہ جو رشتوں کو زیادہ کاٹنے والا ہے یا اللہ تو اسے کاٹ دے. مسلمانوں کے خلاف اپنے ذہن میں جو انہوں نے اپنے ایک بنائی ہوئی ہے پلی کہ دیکھو جی اچھا بلا سب چل رہا تھا، انہوں نے آ کے خام خواہ ہمیں آپس میں جو ہے نا وہ خراب کر دیا. سارے تو ٹھیک چل رہے تھے، ہم برائی کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، سارے سہ رہے تھے نا، تو کی مسئلہ سی، صحیح چل رہے سی نا سارا. یہ بڑی اہم بات ہے. دائی جو ہوتا ہے پہلے سب سے وہ چینج کی بات کرتا ہے. وہ جو ظلم سہ رہے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے ظلم نہ سہو، کھڑے ہو، اور جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں انہیں روکتا ہے کہ ظلم نہ کرو، رک جاؤ. یہ بات دائی کرتا ہے. نہیں تو سارے مست بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی سست کوئی مست بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جس نے اس پورے معاشرے میں ایک پولرائزیشن کر دی، اہل حق ایک طرف اور اہل باطل ایک طرف ہو گئے. اب وہ جو اہل حق ایک طرف ہوئے، وہ معاشرے کے تمام طبقات سے لوگ کھنچ کر آئے ہیں. بڑے بڑے اس زمانے کے جج جرنیل، اس زمانے کے بڑے بڑے بزنس آئیکن، اس زمانے کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، اس زمانے کے مزدور، اس زمانے کے بزنس کے جو چھوٹے لیول کے جو بزنس مین ہیں، وہ سارے استاد اور نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت، بچے، سارے معاشرے میں جتنے بھی مختلف حیثیتیں ہو سکتی ہیں، ان ساری حیثیتوں کے لوگ جو ہیں وہ اس جھنڈے تلے آ کر جمع ہوئے. اس سے ہوتا کیا ہے ذرا سمجھیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے نا، اس معاشرے کے اندر ایک معاشرہ قائم ہو جاتا. اس کو آپ یوں کہیے سوسائٹی ود ان اے سوسائٹی. ایک پورا معاشرہ قائم ہے نا ظلم پر مبنی، اس کے اندر ایک معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جس کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، جس کے اپنے ویلیوز ہوتی ہیں، جس کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، جس کا اپنا رہن سہن کے معیار ہوتے ہیں. ان کے لیے رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے سب سے بڑی اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. آپس میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھائی بھائی ہوتے ہیں. کوئی اونچ نیچ، وہ والی اونچ نیچ، پرانی اونچ نیچ ساری ختم ہو جاتی ہے. اب وہ معاشرے کے اندر ایک معاشرہ قائم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ضروری چیز ہے. پہلے 9 سال جو مکے میں کیا گیا نا، وہ یہ کیا گیا، اس بات کو سمجھیے. اور آج آپ کے اور میرے کرنے کا جو اصل کام ہے نا، وہ یہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ پہلے 40 سالہ زندگی کے نتیجے میں مکے میں کیا سامنے آیا؟ ایک پرفیکٹ
فرد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ہے نا, ذرا اندازہ کریں بات کو. پہلے 40 سالہ زندگی کے نتیجے میں ایک پرفیکٹ فرد سامنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. 13 سالہ مکی زندگی کی محنت کے نتیجے میں ایک خوبصورت معاشرہ سامنے آیا, اور پھر مدینے کی جو پوری محنت ہوئی اس کے بعد فتح مکہ کے بعد کیا ہوا, یہ خوبصورت ریاست سامنے آ گئی. یہ فرد سے معاشرہ اور معاشرے سے ریاست کا سفر, اس کو سمجھیے گئی ہے سیرت. تو فرد تو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پر افراد اکٹھے کیے, ان افراد کو آپس میں ملا کر ایک معاشرہ قائم کیا, تو معاشرے کے اندر ایک معاشرہ قائم کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام. فرد بھی اچھے مل جائیں گے آپ کو, فرد الگ الگ اچھے مل جائیں گے, اور ریاست کا دعویٰ کرنے والے یا ریاست کے لیے کوشش کا جذبہ رکھنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے. یہ معاشرے والی جو محنت ہے نا, یہ بڑی مشکل محنت ہے, اور اصل مطلوب محنت یہ ہے. جب معاشرہ قائم ہو جائے, ایک صالح معاشرہ قائم ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے رستے کھولتا ہے, وہ آپ دیکھیے کیسے کھولتا ہے. اب 9 سالوں کے اندر جب یہ محنت ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی تربیت کی ہے, اور جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کی طرف سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے برداشت کیا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ ظلم و ستم کی مختلف قسمیں ہم نے دیکھ لی, اور کس کس طرح کس کس پر کیا کیا ظلم ہوتے رہے وہ دیکھ لیے. اور تربیت کا کیا معاملہ تھا کہ دار ارقم کیا یونیورسٹی تھی یار. 2-3 سال کے لیے اس نے صرف ورک کیا ہے. آپ اندازہ کریں نا, 4-5 سال جب نبی کے ہو گئے ہیں تب سے وہ دار ارقم میں بیٹھنا شروع ہوئے ہیں, اور 2-3 سال مزید گزرے ہیں کہ شیب بنی ہاشم کا معاملہ ہو گیا. تو میکسیمم آپ کہہ لیں 4-5 سال, چلو میکسیمم 6-7 سال. لیکن اس یونیورسٹی کی آؤٹ پٹ دیکھیں کیا ہے, اس یونیورسٹی کی آؤٹ پٹ دیکھیں. ادھر اگر کوئی یونیورسٹی آپ 4-5 سال کے لیے بنائے فرض کریں, اور 4-5 سال بعد اگر آپ پوچھیں کہ اس نے کیا کیا, معاشرے میں کیا اثر ڈالا, تو آپ کہیں گے لیتے جائے ایک بیچ بھی باہر نہیں نکلے. اور وہ یونیورسٹی کیسی یونیورسٹی تھی, کیسی درسگاہ تھی, کہ وہاں انہیں عقیدہ سکھایا گیا, وہاں انہیں حکمت سکھائی گئی, وہاں انہیں قرآن سکھایا گیا, حدیث سکھائی گئی, فقہ سکھایا گیا. اب آپ ذرا غور کریں, حضرت عمر اتنوں کے ایمان لانے کا واقعہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا نا, اس میں کیا ہوا تھا, اندر کیا پڑھ رہے تھے وہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی قرآن مجید پڑھانے والے وہاں موجود تھے جو جا کے پڑھاتے تھے. اچھا, جب اندر گئے تو ان کی بہن نے کیا کہا کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ وضو نہ کریں. یہ فقہ کا ایک نقطہ ہے, اس کا مطلب ہے فقہ کی بھی تعلیم دی جاتی تھی. جب اندر سے آپ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے, یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں نا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں. ایسے ہی اس کا کیا مطلب ہے کہ حدیث کی تعلیم بھی, حدیث کو یاد کرنا, آگے بیان کرنا, یہ بھی شروع ہو گیا بات. وہاں کیا کیا کچھ نہیں سکھایا جاتا تھا. وہاں حبشہ کی تعلیم, وہاں روم کی سلطنت کے اور فارس کے سلطنت کے ٹکراؤ کی ساری خبریں, علاقائی صورتحال, ملکی صورتحال اور انٹرنیشنل سینیریو, سارا وہاں زیر بحث آتا تھا. مختلف قسم کے قوانین, معاشی, معاشرتی, سیاسی طرز زندگی آتے تھے. یہ کبھی ذرا ہم مکی قرآن پڑھیں تو پتہ لگے کیا کیا کچھ پڑھایا جاتا تھا وہاں. اب یہ دعوت و تربیت کے نتیجے میں جو وہ معاشرہ قائم ہو رہا تھا, اور باہر والا معاشرہ اسے قائم ہونے نہیں دے رہا, اس کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے نیگیٹو. صحیح ہے. اب جب یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ذرا غور کریں. جب 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اور شیب بنی ہاشم سے نکلنے کے بعد 10ویں سال کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور مسز دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی کہ اس موقع پر جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کام کیے. یہ کوئی حادثہ نہیں ہو گیا, دیر آر نو ایکسیڈنٹس. حادثاتی طور پر ایسا نہیں ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں تھا نا. آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے یہ سب کچھ ہوا, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے آگے ساری چیزیں سمجھنی. اب جیسے ہی ابو طالب کی وفات ہوئی تو خاندان کا سربراہ بن گیا ابو لہب. اوئے, پہلے دن کا جانی دشمن, ذاتی طور پر اذیتیں دینے والا. جیسے ہی وہ اپنے خاندان کا سربراہ بنا ہے تو اس نے فوراً سے کیا کیا, ہفتے 10 دن کے اندر اندر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہریت تھی وہ ختم کر دی. پورے قریش کا کیا دباؤ تھا بنو ہاشم پر, پورے قریش کا بنو ہاشم پر یہ دباؤ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے والے کر دو. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت جو ہے وہ جب مکے کی وہ ختم ہو گئی تو مکے میں آپ کو پتا ہے 2 ہی طرح کے لوگ رہ سکتے تھے, یا قرشی ہو کوئی شخص, یا قرشی کا کوئی غلام ہو, یا پھر تیسری سچویشن کیا ہوتی تھی کہ قرشی کا کوئی حلیف ہو, کوئی قریش کا رہنے والا ہے
وہ کسی کو اپنا حلیف بنا کر کہے کہ بھی یہ میری امان میں ہے، یہ میرے پاس ہے، میرا مہمان ہے، یہ میرے ساتھ رہ رہا ہے، اس کو کوئی نہ کچھ کہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرشی تھے، غلام تو تھے نہیں۔ اب ایک ہی صورت رہ جاتی تھی کہ جب قرشیت یا قرشی شہریت جب آپ کی ختم ہوئی تو اب ایک ہی صورت رہتی تھی کہ کوئی بڑا سردار آپ کو اپنی پناہ میں لے لے، اپنے حلیف بنا کر مکے میں رکھے۔ اس کے لیے مختلف سرداروں سے جب بات چیت شروع ہوئی تو اندازہ ہوا کہ سب مکے کے جو بڑے بدماش ہیں ان کے پریشر میں، اور یہ جو پریشر ہوتا ہے نا، یہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، ہم کیا کریں گے، یہ پریشر بندے کو بڑا مارتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں طائف۔ آپ خود غور کریں نا، پہلے 9 سال کیوں نہیں گئے، اب کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ اب مکے میں رہ کر دعوت دینا پاسبل نہیں رہا، کیونکہ اب جب آپ کی وہاں شریعت ختم ہو گئی ایک لحاظ سے، تو وہ جو آپ کو ایک حفاظت کا معاملہ تھا ابو طالب کا، وہ تو ختم ہو گیا نا۔ اب جو جب چاہے حملہ کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہیں اور وہاں جو سفر ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھیں، اپنے یار غار حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں ساتھ لے کر گئے، کیوں کہ رازداری کا معاملہ رہے۔ اگر دونوں کٹھے غائب ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اکیلے آپ گئے ہیں اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ، اور لمبا سفر تھا، اور جو نارمل سفر تھا اس کی بجائے، نارمل رستہ تھا اس کی بجائے دوسرا رستہ اختیار کرتے ہوئے ساتھ گئے۔ وہاں جا کے 10 دن قیام کیا، مختلف سرداروں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں الفاظ کیا ملتے ہیں کہ ان کے سامنے دعوت پیش کی، قرآن مجید پیش کیا، اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ اپنے آپ کو پیش کرنے سے کیا مراد ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ میری دعوت ہے، میری مدد کرو، میری نصرت کرو، اور میرے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ صف آرا ہو جاؤ اور میرے ساتھ مدد کرو میری۔ اب جتنے بھی طائف کے لوگ تھے نا، ان ساروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا۔ اس کی بھی کیا وجہ تھی، اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ طائف جو ہے وہ نسبتاً ایک ٹھنڈا علاقہ تھا، جس طرح آپ سمجھیں کہ اسلام آباد اور مری کا معاملہ ہے نا، اس طرح وہاں مختلف سرداروں کے باغات وغیرہ ہوتے تھے، آج کے زمانے میں آپ کے ہوٹل وغیرہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں سیاحت وغیرہ بھی ہوتی تھی، مکے کے لوگ آتے جاتے تھے۔ اب ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی تو ہماری ساری جو کاروبار ہے وہ تو سیاحت پر ہے۔ اب اگر ہم نے دے دی تو سارے مکے والے جو ہیں وہ تو ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمارا تو پٹھا بیٹھ جائے گا۔ وہی بات جو مکے والے کہتے تھے کہ بھی یہ جو ہمارے بت ہیں یہ تمہاری معیشت کا ذریعہ، ان کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے۔ وہی بات طائف والوں کے راہ میں آ گئی، اور الٹا انہوں نے کیا سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی اور انہوں نے انکار کیا، اور بڑا ہی برا انکار کیا۔ 3 بھائی تھے وہاں کے بڑے سردار جو تھے، ان کے سامنے جب دعوت پیش کی انہوں نے تو بہت ہی نیگیٹو رسپانس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو کسی سے کہنا نا کہ میں یہاں آیا تھا اور میں نے تم لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی تھی اور تم لوگوں نے مجھے نیگیٹو رسپانس دیا۔ رازداری رکھنا کم سے کم، کہہ کے واپس ہوئے۔ اب جب واپس ہوئے تو ان بدبختوں نے رازداری کیا رکھنی تھی، انہوں نے تو الٹا جسے کہتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے مکے والوں کو کہ دیکھو جی دیکھو تارا دشمن سارے کو لایا سی پھر اسی کی کتاب دینا، ایک صرف ان کے سامنے اپنی پی آر بنانے کے لیے، اپنا یہ ایک بنانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کا معاملہ شروع کیا اور گلی کے بچوں کو پیچھے لگایا۔ اور وہ کیا منظر تھا اور کیا معاملہ تھا، کیا مرحلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا کہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، آوازیں کسی جا رہی ہیں، اور نشانے باندھ باندھ کے پنڈلی کے اور ٹخنوں کے نشانے لیے جا رہے ہیں پتھروں سے، لہو لہان ہو گئے۔ یہ جگہ جو ہوتی ہے نا جو بڑی خاص ہوتی ہے، یہاں درد بڑی شدید ہوتی ہے۔ کبھی بتی چلی جائے اور اٹھ کے بندہ چلنے لگے کمرے میں تو بیڈ کی نکر بھی اگر لگ دے نا اس جگہ تو پتہ لگ جاتا، کیونکہ اندر ہڈی ہے اور اوپر سکن ہے، باہر سے بھی اگر کوئی سخت چیز لگے گی تو 2 سخت چیزوں کے درمیان سکن جب پریس ہوتی ہے تو لگ پتہ جاتا۔ خاص طور پر اس جگہ کے نشانے لیے جا رہے ہیں۔ پھر یہاں کچھ بڑی وینز بھی گزرتی ہیں، جب خون بہا ہے اور اتنا بہا ہے کہ پاؤں جو ہیں وہ خون سے تر ہو گئے، جوتے لہو لہان ہو گئے، اور غشی کو طاری ہونے کو آ رہی ہے، ہائپوٹینشن ہو کے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے کو آ رہی ہے تو آپ کے جو ساتھ حضرت زید ہیں وہ آپ کو اٹھا رہے ہیں، آگے سے آپ کا دفاع کرتے ہیں، پیچھے سے آپ کا دفاع کرتے ہیں، دائیں سے دفاع کرتے ہیں، بائیں سے دفاع کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک آدھی گلی نہیں تھی یار بھائی، ایک آدھی گلی نہیں تھی، اس بات کو سمجھیں۔ 3 میل کا فاصلہ تھا، 3 میل جو آپ نے ایسے طے کیا۔ 3 میل تھوڑا فاصلہ نہیں ہوتا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا فاصلہ طے کر کے اس جگہ سے باہر نکلے ہیں تو پھر باہر ایک قرشی جو تھا عتبہ، ان کا باغ تھا وہاں،
ان کے بیٹے بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جاؤ بچوں کو پیچھے کرو اور انہیں اندر لے آؤ, اور پھر پانی پیش کیا اور پھل پیش کیا. اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پہلی دفعہ ایک فریاد آئی. یہ بڑی خاص فریاد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 10واں سال ہے اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کر فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. یا اللہ میں تیرے سے ہی شکوہ کرتا ہوں. جس طرح حضرت یعقوب کا کیا معاملہ تھا جب یوسف علیہ السلام نہیں تھے موجود, تو ان سے کہا نا کہ میں اللہ کے ہاں ہی شکوہ کرتا ہوں اپنے غم کا, اپنے ملال کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. لہٰذا اب جو کچھ آج ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی کہ اللہ کیا ہوا, میرے سے کوئی غلطی ہو گئی, میں آپ سے ہی شکوہ کرتا ہوں اپنی طاقت کی کمزوری کا. اور الی من تکلنی, آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا, دشمن کے حوالے کر دیا, وہ جو چاہے میرے ساتھ کرے. اور پھر ساتھ ہی دوسرا رخ آ گیا کہ اگر آپ کا مجھ پر غضب نہیں ہے, کیا مطلب, اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا تو فلا ابالی, پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں, کوئی بات نہیں. اگر آپ مجھے ایسے کر کے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں, کوئی بات نہیں. اگر تو ایسے خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. یہ تھی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ نالا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اور وہ عرش تک پہنچا ہے, آسمان چیر کر گیا ہے, تب اللہ تعالیٰ نے فوراً مدد کے جو معاملات کیے نا وہ ذرا دیکھیں. پہلے سب سے تو فوری طور پہ فرشتے آ گئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, اور آتے ہی فرمایا کہ یہ 7 پہاڑوں کا فرشتہ ہے, سلام عرض کر رہا ہے, کہہ رہا آپ حکم دیں اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں نہیں, مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کو قوت دیں گے, نسلوں سے ایسے لوگ ہوں گے. اور طائف کا جو قبیلہ تھا اسی کی نسل سے محمد بن قاسم تھے, جو آپ کے اور میرے اس خطے پاکستان, یہاں جو سندھ سے اسلام آیا جب, اس کے آنے کا ایک اہم ذریعہ بنے. تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ طائف کی سرزمین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, مشقت کی اور جو تکالیف اٹھائیں, اس کا پوری امت پر تو ایک احسان ہے ہی ہے, بالخصوص آپ پر مجھ پر ایک اضافی اس کا ایک ہمارے کاندھوں پر احسان ہونا چاہیے. اس بات کو سمجھیں کہ اس دن جتنی مشکلات سہی جا رہی ہیں وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کر لو تم نے جو کرنا ہے, میں برداشت کروں گا اور میں دین جو ہے وہ حسیب تک پہنچا کے چھوڑوں گا. اگر میں نے آج محنت نہ کی اور دین نہ پہنچا تو کیا ہوگا, ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے. ہمیشہ کی جہنم سے انہیں نکال کر ہمیشہ کی جنت میں لے کے جانے کے لیے میں محنت کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا حق ادا کر دکھایا, اور فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے سفر پر تھے تو رستے میں ایک جگہ نخلا کے مقام پر آپ ٹھہرے, تو وہاں کچھ جنوں کا گزر ہوا جماعت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی تلاوت کر رہے تھے تو جن قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا, اور خاموشی سے قرآن سننے لگ گئے. سن کر واپس جب اپنی قوم کی طرف گئے تو جا کر دائی بن گئے قرآن کے, اور کہنے لگے کہ ہم نے تو ایک بڑا دل کو لبھانے والا قرآن سنا, انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ, جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم تو اس پر مان لے آئے. اور پوری تقریر ہے ان جنوں کی یار, پوری تقریر ہے سورۃ جن میں. سورۃ جن کا کبھی ترجمہ ہم اگر دیکھیں تو پوری تقریر ہے ان جنوں کی جنہوں نے دعوت پیش کی جا کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعد میں وحی کے ذریعے خبر ہوئی کہ بھئی ان سے کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اون کیا ہے. اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے رستے کھلنے کی طرف جا رہی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پورا آزما کر پیک پر پہنچا کر دیکھتا ہے اور پھر اس کے لیے رستے کھولتا ہے. اس سے پہلے نہیں, پوری طرح آزما کے دیکھتا, پوری طرح, تاکہ لوگوں پر ثابت ہو جائے, پوری انسانیت پر ثابت ہو جائے کہ یہ تھے میرے بندے صلی اللہ علیہ وسلم, کس قدر ان کی قربانی تھی. آپ اندازہ کریں کہ 10 نبوی میں طائف کا واقعہ پیش آتا ہے, 11, 12, 13 اور پھر آگے 1, 2, 3 سن 3 ہجری میں جا کے غزوہ احد ہوتی ہے. غزوہ احد کا واقعہ اگلی دفعہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا دردناک واقعہ تھا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ پر احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کا دن تو کوئی دن نہیں تھا, دن تو طائف کا دن تھا. یہاں تو میرے جانثار میرے ساتھ تھے, وہاں تو کیا منظر تھا. 6 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے دن کو بھولے نہیں, ایسا دن تھا یہ. اور جب آواز اوپر تک گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر رستے کھول دیے آسمان کے, زمین کے, اور جنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر دیے.
اب جب مکے کے اندر دوبارہ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ نے قریش کے ساتھ ساتھ جو آؤٹ آف قریش جو لوگ ہیں ان پر زیادہ فوکس کرنا شروع کیا، اور جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان پر زیادہ فوکس کرنا شروع کیا۔ اسی دوران جو ایک خاص واقعہ پیش آیا 1-2 ماہ کے اندر اندر، وہ معراج کا واقعہ۔ میں نے کہا تھا نا زمین کے رستے بھی کھول دیے، آسمان کے رستے بھی کھول دیے، تو آسمان کے رستے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ معراج کا سفر کروایا۔ اور یہ بڑا خاص موقع تھا جو معراج کا سفر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، وہاں سوئے ہوئے تھے، صبح اٹھے تو ان کو بتایا کہ رات ایسے ایسے سب کچھ ہوا ہے، چھت پھٹی، فرشتے آئے اور مجھے لے کر گئے، پہلے کعبے لے کر گئے، وہاں میرا دل دھویا انہوں نے زمزم سے، اور پھر مجھے لے کر گئے، آسمانوں کی بھی سیر کرائی اور بیت المقدس کی بھی سیر کرائی۔ پہلے آسمان پر گیا تو میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملا، دوسرے پر گیا، تیسرے پر، اور حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سب سے ملاقاتیں ہوتے ہوئے 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام انبیاء کے جو جسے کہتے ہیں نا فزیکل اپیرنس، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات دی کہ وہ ایسے لگتے تھے، وہ ایسے لگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لمبے قد کاٹ والے بندے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال بڑے سرخ سرخ سے بال تھے، اور ایسا تھا کہ جس طرح ابھی لہو ٹپکتا پھرتا ہے جسم سے، ایسے ایسے لال لال ہے۔ اور اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کی صورت مجھ سے سب سے زیادہ ملتی تھی، صورت بھی اور سیرت بھی۔ اور پھر آگے گئے اور پھر عرش تک، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے جہاں کہا بھی ادھر سے آگے تو میں نہیں جا سکتا، آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور رب جانے تے وہ بندہ جانے کی گلاں ہوئیاں، کی کام ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر تمام جو انبیاء ہیں ان کی امامت کروائی۔ اب جب یہ بیان کیا تو ام ہانی جو تھی انہوں نے سن کر کہا کہ آپ کسی اور سے نہ بیان کیجیے گا، یہ کفار تو آپ کو بڑا پھر پہلے ہی تنگ کرتے ہیں، جو اور تنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں تو بتاؤں گا۔ اگلے دن گئے اور جب سب کو بتایا تو وہی ہوا، انہوں نے تو مذاق اڑایا کافی، اور جا کر بھاگ کر وہ صدیق اکرم کو بتایا کہ دیکھا اپنا دوست کیا کہتا ہے، کو بندہ راتوں رات جائے سارے کر رہے پاسبل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا دوست تو کہتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر وہ کہتے ہیں پھر مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ کہتے میں تو اس سے بھی زیادہ بات مانتا ہوں، روز فرشتہ ان کے پاس آ سکتا ہے، تو ایک دن اگر وہ ساتھ لے گئے تو اس میں کیا مسئلے کی بات ہے؟ میں تو ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ 10 کے بعد 11 12 13 یہ جو 3 سال ہے نا، یہ مدینے کی طرف ہجرت کا یوں آپ سمجھیے کہ ایک پری ایمبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جتنے بھی عرب کے قبائل تھے وہ جب آتے تھے مکے میں حج کرنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیروں میں جاتے تھے اور انہیں دعوت دیتے تھے۔ سن 11 ہجری میں بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مختلف قبائل میں دعوت دے رہے تھے۔ مختلف قبائل جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے ان کے واقعات بھی سارے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، جو انشاءاللہ آپ خود پڑھیں تو پھر آپ کو اس کا صحیح فہم حاصل ہوگا اور صحیح لطف آئے گا۔ کسی کو بات پتہ لگ گئی لیکن کسی نے کہا اچھا جی آپ کے بعد جو ہے وہ سرداری کس کو ملے گی، کسی نے کہا نہیں جی نہیں ہم مکے والوں سے دشمنی نہیں لے سکتے، کسی نے کچھ مختلف وجوہات کی بنا پر دعوت کو ٹھکرا دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب پڑی مدینے کے لوگوں پر، مدینے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا ذرا صحیح طرح ذرا سمجھ لیں۔ مدینہ جو ہے وہ مختلف گاؤں پر مشتمل ایک پوری بستی تھی۔ وہاں 2 بڑے قبائل تھے عرب، اوس اور خزرج۔ ویسے ٹوٹل 12 قبائل تھے لیکن 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں بھی جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور یہودیوں کے ساتھ بھی جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ یہودی کبھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مل جانا، کبھی دوسرے کے ساتھ مل جانا، وہاں اخیر قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ وہاں ایک بڑی جنگ بواس وہ شروع ہوئی تھی سن 5 نبوی کے زمانے سے۔ سن 5 نبوی میں کیا ہوا تھا؟ سن 5 نبوی میں ہجرت افشا ہوئی تھی۔ جب ہجرت افشا ہوئی ہے تو مدینے میں ایک بڑی جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ بواس۔ اب وہ تقریباً اینڈ کے قریب ہے، تو جب جنگیں اینڈ ہوتی ہیں، جنگیں ختم ہوتی ہیں، تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سوچ بچار پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار جی ہم کس پھڑے میں پڑے ہوئے تھے اور ہم نے کیا کر لیا، کتنا نقصان کر لیا۔ جنگ عظیم اول کے بعد بھی آپ کو پتا لیگ آف نیشنز بنائی کہ بھی آئندہ ایسا نہ ہو۔ ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انہوں نے یہ یونائٹڈ نیشنز بنائی کہ بھی دوبارہ ایسے نہ ہو۔ تو جب بھی بڑی جنگیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے۔ اب وہاں ایک بڑی جنگ جب ختم ہو رہی تھی تو وہ سارے آپس میں سوچ رہے تھے کہ یار کوئی ایسا کریں، کوئی معاہدہ کریں آپس میں، کوئی مل جل کے اپنا کسی کو بڑا بنائیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ ٹھپ جائے۔ حضرت کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کو انہوں نے اپنا بادشاہ مقرر کر لیا اور اس کی تاج پوشی کی ڈیٹ بھی طے کر لی ہوئی تھی۔ یہ سارے معاملات تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ وہ قریش کے پاس آئے ہوئے تھے ان سے معاہدہ کرنے اور ان سے مدد وغیرہ لینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ مدینے سے آئے ہیں، وہاں اس طرح معاملات ہے، سب کچھ ہے، آپ لوگ ادھر آتے ہیں اکثر مدد لینے، میں آپ کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جس کے لیے آپ ادھر آتے ہیں۔ وہ بہتر بات کیا ہے؟ اسلام کی دعوت پیش کی۔ بہتر بات کیا ہے کہ تم لوگ جو آپس میں معاہدہ کرو گے
اور کسی نہ کسی درمیانی بات پر آؤ گے تو سب سے جو بہترین درمیانی اعتدال اور عدل کی بات ہے وہ تو اسلام ہے. وہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے, قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے, تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی بات کرتا ہے. یہ ہے اسلام. جب پیش کیا تو وہ جو مدینے کے لوگ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ یار یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا یہودی ہمیں کہہ کے دھمکایا کرتے تھے. یہودی جب بھی ان سے لڑتے تھے مار کھاتے تھے تو کہتے تھے کوئی گل نہیں ہلے سانو کٹ لو, ساڈا وہ آخری نبی آئے گا نا پھر اسی تانوں پوچھاں گے, ساڈا آخری نبی آنے والا ہے. جب انہوں نے سنا تو وہ فوراً سے ایمان لے آئے. ایمان لے کر گئے تو سن 1290 میں 12 لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی تجدید بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیعت بھی کی, جسے ہم کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا. پہلی بیعت انہوں نے کی کہ ہم چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, تہمت نہیں لگائیں گے, بنیادی باتیں جو ہے نا, شرک نہیں کریں گے, بنیادی اخلاقی تعلیمات پر ساری باتیں کہ بھی ہم یہ کام سارے نہیں کریں گے اور معروف بات میں آپ کا حکم مانیں گے. اب جب واپس جانے لگے سن 12 کو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا ہمیں دے دیں, آپ سے سال بعد ملاقات ہوتی ہے, آپ کوئی اپنا سفیر بنا کر ہمارے پاس بھیج دیں. کیوں بھلا جب بھی کوئی ایمان لے آتا نا, امتی جب ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ یار جو چیز مجھے پتہ لگی ہے نا کاش یہ اور لوگوں کو بھی پتہ لگے, رسول کا مشن پھیلے, رسول کا پیغام پھیلے. یہ اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے. اگر واقعی وہ امتی بنائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اصل اللہ امتی بنائے اور پھر ہمارے دل میں یہ پیغام کو آگے پھیلانے کی جو ایک جستجو ہے وہ آگے دل میں گھر کر جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو. نوجوان صحابی تھے, بڑے عیش و عشرت میں پلے ہوئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں بہت بڑی بڑی قربانیاں دے چکے ہوئے تھے. اپنا سارا لائف سٹائل ترک کر کے پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے کہتے ہیں نا کل وقتی وہ غلام تھے اور کل وقتی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم تھے, سیکھتے تھے. اب اتنا کچھ سیکھ چکے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان پر اعتبار تھا کہ یہ میری غیر موجودگی میں وہاں جا کے سب کو سکھا پائے گا, اندازہ کریں آپ. اور وہ پھر حضرت مصعب کو جب لے کر گئے ہیں تو ایک سال کے اندر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے وہاں کیا قرآن مجید کی دعوت دی ہے, کیا ان کو قرآن مجید پڑھایا. آپ یوں سمجھیے کہ گھول کر پلا دیا یا پتہ نہیں انہیں انجیکٹ کر دیا, ان کے اندر کیا پاور آ گئی اس قرآن مجید کے ذریعے. اور سن 1390 میں کیا ہوا کہ جب حج کا موقع قریب آیا تو یہ سارے وہاں سے 70 72 73 لوگ جو اپنے اپنے قبائل کے سردار لیول کے لوگ تھے وہ سارے آئے حج کرنے, اور اس ارادے سے آئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرنی ہے. ملاقات کعبے میں ہوئی. پھر تفصیلی ملاقات کے لیے عقبہ کی پہاڑی کے اندر رات کا ٹائم طے ہو گیا. رات کو جب 11 ذی الحج کی رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملاقات ہوئی, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں رات کو ہم نے ملاقات کرنی ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان امتیوں کا کیا لیول ہوگا کہ جنہوں نے کسی کو سال ہو گیا, کسی کو 6 مہینے ہوئے اسلام قبول کیے, ایسے ہی ہے نا, لیکن اس نے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. آپ کی باتیں سنی ہیں کہ آپ ایسے کرتے ہیں, آپ ایسے کہتے ہیں, لیکن دیکھا نہیں کہ کیسے. تو دل میں کتنی آرزو ہوگی ملنے کی, کتنی خواہش ہوگی, کتنی جستجو ہوگی, یو کین امیجن. ایسے ہی ہے نا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر جب باتیں ہوئیں وہاں اور قرآن مجید کی تلاوت ہوئی اور پھر سب اسلام کی بنیادی تعلیمات کا اعادہ ہوا, تب ان سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو یہاں مکے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, آپ آئیں ہمارے ساتھ مدینے میں آئیں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنی بیوی بچوں کی کرتے ہیں. اور آپ کے قبیلے والے جو ہیں انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ باتیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے آپ کے چچا عباس, انہوں نے بھی کہا دیکھو قریش سے پنگا لوگے تو تمہیں اندازہ ہے کیا ہوگا, تمہارے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے جائیں گے, تمہارے بچے, تمہاری بیویاں, تمہارا مال اسباب, تمہاری بستی. دھیان سے, اگر تم یہ سارے خطرات مول لے سکتے ہو پھر آگے بڑھو, اور اگر تم نے ان کو لے کے جانا ہے اور پھر بعد میں چھوڑ دینا ہے تو اس سے بہتر ابھی چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنے سرداروں کا قتل بھی گوارا کریں گے, ہم اپنے پوری بستی کو تباہ کروانا بھی گوارا کریں گے, ہم اپنے بیوی بچوں کی قربانی بھی گوارا کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک بیعت کے نظم میں, ڈسپلن میں پرو لیا. کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو بیعت کی نا اس کو بھی ذرا سمجھیے کہ عرب میں کیا دستور تھا کہ جب بھی کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے نا, جیسا بزنس ڈیل ہوتی ہے, کوئی ڈیل ہوتے ہوتے بات ہوتے ہوتے آخر میں جب طے ہو جاتی ہے بات تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر ڈن کر لیا جاتا ہے کہ اچھا بھی پھر ڈن, ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب بات کر لیا فائنل ہو گئی, آپ نہیں پیچھے ہو سکتے. یہ ایک وہاں کا ایک سٹائل تھا. تو بعد میں آپ کو پتا ہے مختلف ریاستوں میں اور مختلف بادشاہتوں میں معاملہ چلتا رہا ہے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کا, لیکن وہاں یہ سٹائل تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی کس بات پر
کہ بایعنا علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی وہ کس بات پر؟ کہ ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم آپ کا ہر حکم سنیں گے مانیں گے. وہ جو پچھلی بیعت تھی وہ بڑی نسبتاً سادہ تھی نا پچھلے سال والی. اب کیا ہے؟ اب قریش سے ٹکر لینے کی بات آ رہی ہے. تو ٹکر جب لینی ہو باطل سے تو پھر ڈیلی ڈیلی باتیں نہیں چلتی، پھر تو مضبوط کام چاہیے. اس کے لیے کیا ہے؟ لسن اینڈ اوبے، جس طرح فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے اس ڈسپلن پر انہوں نے بیعت کی. مشکل ہو آسانی ہو، دل کرے نہ کرے، آپ کسی کو ہمارا بڑا بنا دیں، کوئی ہم اس سے جھگڑیں گے نہیں. جن کو آپ ہمارا بڑا بنا دیں گے ان سے بھی ہم جھگڑا نہیں کریں گے، اور ہاں حق بات کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ ہم کوئی جسے کہتے ہیں اندھے بہرے ہو جائیں گے، گونگے ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. حق بات ہوگی جہاں کہیں ہم جس بھی فورم پر رکھ سکیں گے ہم رکھیں گے، تاکہ اپنی غلطی کی ہم اصلاح کر سکیں اجتماعی طور پر بھی. اب جو یہ ساری بیعت ہو گئی تو انہوں نے آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس کے بدلے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہوگی. انہوں نے کہا بس ہمیں قبول ہے، ہاتھ آگے بڑھائیں، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم آپ کی مدد کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرما دے. دیکھیں انہیں پتا ہے کہ فتح تو ہو جانی ہے، اب اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، فتح آنے تو غالب ہو جانی. جب فتح ہو جائے گی پھر آپ ہمیں چھوڑ کے جائیں گے تو نہیں نا. وہ جو پہلے قبیلہ تھا وہ کیا کہتا تھا؟ جب فتح ہو جائے گی تو بعد میں سرداری کس کو ملے گی؟ یاد آیا؟ اور ان کا سوال کیا ہے؟ جب فتح ہو جائے گی پھر آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے. یہ ہے سوال کا فرق، یہ ایمان بندے کے سوال ہی تبدیل کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا نہیں نہیں، میں انصار میں سے، انصار مجھ میں سے، میرا جینا مرنا بھی تمہارے ساتھ. اب کیا ہوا کہ رات کو ہی ان کا اتنا جوش جذبہ تھا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم ابھی اہل مینا پر ٹوٹ پڑے. آپ سے فرمایا نہیں، ابھی حکم نہیں ملا، ابھی آرام سے جاؤ اپنے علاقوں میں اور سو جاؤ اپنے اپنے ڈیروں میں. اور صبح ہوئی تو قریش کو خبر مل گئی. انہوں نے بڑا آ کر پوچھنے کی کوشش کی لیکن سارے خاموش رہے. اور جو دوسرے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے کافر لوگ وہ سارے کہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے نہیں نہیں ہم بڑا پاگل ہیں، آپ کے دشمن کو ہم ایسے پناہ دیں گے جو وہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، نہیں ایسے تو نہیں کر سکتے. لیکن جب یہ سارے واپس چلے گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ جی ہجرت کرو. اب سارے صحابہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر، جس کو جیسے موقع مل رہا ہے نہیں کر رہا. حضرت ام سلمہ ہے، حضرت ابو سلمہ ہے، کیا ان کی عزت کا معاملہ ہے کہ پہلے شوہر چلے گئے، بیوی پیچھے رہ گئی، بچہ گھر والے لے گئے، پھر کس کس طرح وہ پہنچے ہیں. حضرت صہیب رومی اپنا سارا مال اسباب قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اپنا سارا کچھ ہی قربان کر گئے. مکے والوں نے کہا دیکھیں جی آپ آئے تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، روم سے آپ آئے تھے، ادھر آ کے آپ نے سارا کچھ کمایا، آپ نے جانا تو جائیں، آپ کا مال اسباب نہیں ہم جانے دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ساری جائیدادیں میری عمرہ حل، مجھے جانے دو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا شان تھی کہ اعلان آئے ہیں اور کعبے میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ساروں کو کہہ دیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، مجھے فلاں جگہ پر باہر مل لے. عمر ہجرت کرنے لگا ٹھیک ہے نا، اور ہجرت کی اور چلے گئے. اب جس طرح حبشہ میں پہلے ہجرت ہوئی تھی، صحابہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے. لوگ کچھ ایسے ہی سوچ رہے تھے کہ شاید ایسے ہی ہوگا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ٹھہر جو، شاید تمہیں کوئی ساتھی مل جائے. تو وہ انہوں نے کہا ہے آپ کو اجازت مل سکتی ہے اس دفعہ؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے بھی اس دفعہ اجازت ملے گی. بڑا خوش ہوئے، جا کے تیاریاں کرنے لگے. اب کیا ہوا کہ جب ربیع الاول سے پہلے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، آخری جسے کہتے ہیں نا محرم کے بعد سفر کی آخری راتیں ہیں، کہ قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں ایک بڑی خاص میٹنگ ہو رہی ہے. انہیں پتہ لگ رہا ہے کہ سارے مسلمان مدینے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اگر جو وہاں جا کے کوئی طاقت بن گئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اب ان ساروں نے جب مشورہ کیا کہ کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں، ان کو قید کر دیں، ان کو جلا وطن کر دیں، کیا کریں. الٹیمیٹلی ابو جہل بدبخت نے جب مشورہ دیا کہ قتل کر دیں. اب قتل کی پوری جب قرارداد پیش ہوئی اور منظور ہو گئی اور پورے مختلف قبائل سے سردار نوجوان چن لیے گئے جو اکٹھے حملہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آئے ابو صدیق کے پاس. وہ دوپہر کے وقت آئے اور آ کر کہا کہ بھی آج رات ہم نے گھروں میں نہیں گزارنی، آج رات ہم نے نکلنا ہے. اب رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. آپ اندازہ کریں جب پتہ ہو کہ اس بستر پہ جس نے لیٹنا اس پر رات کو حملہ ہونا ہے اندازہ کریں اس بستر پہ لیٹ جاؤ اور میری چادر بھی اوڑھ لو، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو تمہیں بچا لے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم مدینے میں دوبارہ ملیں گے. یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے.
اور حضرت ابو صدیق اکرم کے گھر گئے, وہاں سے پچھلے راستے سے نکل کر جنوب کی طرف نکل گئے. حضرت ابو صدیق اکرم نے بھی محسوس کیا کہ ہم نے تو شمال کی طرف مدینے کی طرف جانا تھا. آپ نے فرمایا نہیں, جو بھی ہمیں تلاش کرے گا پہلے وہ مدینے کے راستے کی طرف ہی دوڑے گا, تو ہم پہلے جنوب کی طرف جائیں گے. جنوب کی طرف گئے اور غار سور جو ایک مشکل سا حصہ تھا پہاڑی کا, اس کے اوپر چڑھ کے تو ایک غار تھی نیچے کر کے چھپی ہوئی, اس کے اندر جا کر حضرت ابو صدیق اکرم نے ساری صفائی کی, سارے سوراخ بند کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا, اپنی گود میں لے لیا. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 راتیں وہاں قیام کیا. اور آپ ابو بکر صدیق اکرم کے جو بیٹے ہیں وہ کھانا بھی لے کر آ جاتے ہیں, دودھ بھی لے کر آتے ہیں, رات کو آ کے خبر بھی دیتے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. 3 دن جب پورے ہو گئے تو پیر یکم ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور مدینے کا جو عام جو رستہ تھا اس کی بجائے اس رستے کو زگ زیگ طریقے سے کاٹتے ہوئے بڑے ڈیفیکلٹ رستوں سے مدینے کی طرف چلے گئے. اور رستے میں بھی عجیب معجزات ہیں کہ بکریاں دودھ دینے لگ گئی ہیں, اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہا ہے اس کو پتہ لگ گیا کہ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں سکتا. یہ سارے مختلف واقعات ہیں, آپ سیرت کی تفصیل میں پڑھیں گے. تو پیر یکم ربیع الاول کو نکلے ہیں اور 8 ربیع الاول کو جو پیر بنتی ہے اس میں آپ قباء پہنچ گئے. وہاں 3 دن قیام کیا اور اس کے بعد پھر جمعہ والے دن 12 ربیع الاول کے قریب جمعہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ننیال کا قبیلہ تھا بنو نجار, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی ہے کہ بھئی میں آ رہا ہوں, اور وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے, اور پورے مدینے کے لوگ مسلمان بھی اور یہاں تک کہ جو دوسرے جو بھی مسلمان نہیں تھے, یہودی تھے سارے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے وہاں آئے ہوئے ہیں. اور وہ بڑا ایک عجیب منظر ہے کہ ساری بچیاں جو ہیں وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ دا, کہ ہم پر تو چاند طلوع ہو گیا اور ہم پر تو شکر واجب ہے, اور جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ہمیں تو ان کی بات ماننی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کر رہے ہیں. پیچھے سے حضرت علی اتنو بھی پیدل ہجرت کر کے پہنچے ہیں, اندازہ کریں یار, پیدل ہجرت کر کے پہنچے ہیں مدینے. قباء میں پہنچ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے ہیں اور مدینے جب آئے ہیں تو پوری تاریخ انسانی جو ہے وہ بدل کے رکھ دی. پورا وہ معاشرہ جو مکے میں قائم ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے فضا نہیں مل رہی تھی. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بیج مکے میں بویا گیا, اس نے جیسے ہی پودا نکالا تو جتنی اس نے زمین سے نمکیات اور طاقت حاصل کرنی تھی وہ کر لی, اور فضا سے جتنی اس نے مدد حاصل اس کو ہونی تھی وہ ہو گئی. اب جب محسوس ہوا کہ نہیں, زمین اب مزید نمکیات دینے کے لیے, اسے طاقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے پودے کو وہاں سے اکھاڑ کر جا کے مدینے میں لا کے اس کی زرخیز زمین کے اندر فٹ کر دی. اب جیسے ہی وہاں فٹ ہوا ہے نا تو پھر وہ پودا جو ہے وہ پوری طرح تناور درخت بن گیا. وہ معاشرہ جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہوا کدھر سے کدھر پہنچ گیا. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ مدینے میں ٹوٹل 8 سالوں کے اندر اندر مکہ فتح ہو رہا, اور 10 سال صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قیام فرمایا ہے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ پورا عرب ہے کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوا. یہ مدینے میں جا کر کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی, یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے. اور کس طرح وہ مدینے کی ریاست کی پوری بنیاد رکھی گئی. مختصر اگر میں صرف 5-10 منٹ آپ کے مزید لوں تو مدینے میں ہجرت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی کام کیے. پہلے سب سے تو کیا ہوا کہ ہر بندے کی خواہش تھی کہ آپ میرے پاس رکیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور کہا جہاں یہ رکے گی وہیں اللہ تعالیٰ جائے سے ٹھہرائے گا, وہیں ہم ٹھہریں گے. وہ جا کے جس جگہ ٹھہری تو آپ نے فرمایا جگہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا 2 یتیم بچوں کی ہے, سہل و سہیل. ان کو بلایا گیا, انہوں نے بغیر پیسوں کے دینا چاہیے, لیکن آپ نے قیمتاً وہ لے کر کہا ادھر ہم اپنی مسجد بنائیں گے, اور جب تک مسجد بننی ہے تب تک ابو ایوب انصاری کا گھر قریب ہی ہے, وہ آپ کا سامان لے کر چلے گئے, ان کے گھر شفٹ ہو گئے. یار دیکھیں, میں پھر آپ سے کہوں, سیرت خود پڑھنے کی چیز ہے اور تفصیل سے پڑھنے کی چیز ہے. ابھی تو 4-5 نشستیں ہیں نا جو صرف آپ کے اندر شوق پیدا کرنے کی. آپ صرف ایک ابو ایوب انصاری رہتوں کہیں ہی پوری واقعہ پڑھیں ذرا حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کے اندر, کیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا. ان کے گھر کے 2 پورشن ہیں, اوپر والا نیچے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اوپر والا زیادہ اچھا بنا ہوا ہے, آپ اوپر رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں, میں اوپر رہوں گا تو میرے سے ملنے ملانے والے لوگ آئیں گے, تمہاری بھی پرائیویسی خراب ہوگی, میں نیچے رہتا ہوں تو اوپر رہ لو. اور پھر وہ اوپر ہیں تو اب وہ پریشان ہے کہ نیچے اللہ کے رسول ہیں, ہم اوپر ہیں تو نہ ہو ساری رات جاگتے رہے. کیا کیا ان کے معاملات ہیں یہ آپ ذرا کبھی پڑھیے. ہر بندہ آ رہا ہے اپنے تحفے پیش کر رہا ہے, فلاں میرا باغ ہے وہ آپ کے لیے گفٹ ہے, فلاں میرا فلاں چیز آپ کے لیے گفٹ ہے, فلاں آپ کے لیے تحفہ ہے, لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے غریب نادار مہاجرین آئے ہیں ان میں تقسیم کر رہے ہیں. اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مسجد کے ہی ایک چبوترے میں, ٹھیک ہے نا, صفا جو ہے وہاں قیام کر رہے ہیں. یہ پورا ایک منظر ہے مدینے کا, پورا ایک منظر ہے. اور ایک صحابیہ ہیں
وہ اپنے گھر میں تلاش کر رہی ہیں کہ یار سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ گفٹ دے رہے ہیں, میرے پاس کچھ ہے نہیں آج. کرتے کرتے کہتی میری نظر اپنے بچے پہ پڑی, میں اسی لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہا یا رسول اللہ میرے گھر سے اور تک جگہ نہیں, میرا پتر ہے انہوں رکھ لو, اے تیرے واسطے تحفہ ہے, آج تو تیرا غلام ہے, جو آپ کہیں گے وہ کرے گا, آپ کی خدمت گزاری کرے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ. اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیسے کی کہ وہ بڑے خاص بچے تھے کہ بڑے ذہین بھی تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے بڑی چھوٹی عمر میں ہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی کچھ زبانیں سیکھنے کے لیے مامور کیا, انہوں نے مزید بھی کچھ زبانیں سیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری طرح مامور ہو گئے. تو یہ مدینے میں جاتے ہی نا جو چینجز آ رہی ہیں اس کو آپ دن بدن اگر فیل کریں نا خود, تو اتنا مدینے کے معاشرے کو سٹڈی کریں, اتنا مدینے کی ریاست کو سٹڈی کریں کہ آپ آنکھیں بند کریں تو آپ فرض کریں آپ وہاں پہنچ گئے, ایسی کیفیت آپ کی آنکھوں سامنے وہ تصویر کشی اس کی ہو جائے. اتنا تفصیل سے اس کا مطالعہ کریں, اس کا بار بار مطالعہ کریں, اس کو تنہائی میں مطالعہ کریں, مل بیٹھ کر اس کو گفتگو کا حصہ بنائیں, تاکہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے وہ معاشرہ وہ ماحول یاد آئے. آپ کا دل کرے کہ یار ماحول ہو تو ویسا ہو, معاشرہ ہو تو ویسا ہو, ریاست ہو تو ویسی ہو. زندگی گزارنے کا تو اصل وہ طریقہ تھا. اتنی آپ کے اندر یہ خواہش جو ہے نا وہ زور پکڑ جائے کہ آپ چاہیں کہ جب میں آنکھیں کھولوں تو بھی مجھے وہی ماحول نظر آئے, وہی معاشرہ نظر آئے, تب آپ اس معاشرے اور ماحول کے لیے کوشش کریں گے. ایسے نہیں کریں گے جب تک اندر سے خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ ہم نے خود ایک مدنی معاشرہ کریٹ کرنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے بعد یہ پاکستان وہ ملک تھا نا جس کو ہم نے اس نام پر حاصل کیا, اور آپ اندازہ کریں اتنے زیادہ جو مہاجرین وہاں سے آئے, کیسے آئے تھے, کتنا ان کے دل میں طلب اور تڑپ تھی کہ یار پاکستان پہنچ جائے, پاک دھرتی پہنچیں گے. اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو واقعی پاک دھرتی بنا پائیں. اس کے لیے میں خود پاک ہونا ہے, اپنے گھروں کو پاک کرنا ہے, اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی تعمیر فرمائی, اس کے قریب ہی کچھ کوارٹرز اس طرح ہوتے ہیں وہ قائم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسز کے حجرے. اور وہ حجرہ بھی کیا تھا, چھوٹے چھوٹے تو جگہ تھی, ایک کمرہ بھی پورا نہیں. یہ جو مسجد بھی ہمیں جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ذرا چھوٹی ہے, یہ بھی بہت بڑی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے تو حجرے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہاں شفٹ ہو گئیں, ان کو بھی مکے سے بلا لیا گیا تھا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو پیغام بھیجا تھا, وہ لے آئے تھے اپنے گھرانے کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مسجد نبوی تعمیر ہونے سے مسلمانوں کے اندر نا ایک مرکز قائم ہو گیا. اب نماز کی بھی وہی جگہ ہے, مشورے کی بھی وہی جگہ ہے, وہی جی ایچ کیو ہے, وہی پارلیمنٹ ہے, وہی ایوان صدر ہے, وہی باہر کے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مہمان خانہ ہے, جس کا کوئی والی وارث نہیں اسی کے لیے یتیم خانہ بھی وہی ہے, ٹھیک ہے نا, سارا کچھ وہی ہے, درسگاہ بھی وہی ہے, یونیورسٹی بھی وہی ہے. اور 5 وقت اب لوگ اس میں آ جا رہے ہیں اور وہ ایک پورے معاشرے پر اپنے اثرات ڈال رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلے تو سارے جو مسلمان تھے ان کو اکٹھا کیا اور مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اور انصار نے مہاجرین کے بھائی بننے کا ایسا حق ادا کیا کہ انہوں نے آفر کی کہ ہمارا گھر بھی آپ کے لیے حاضر, ہماری دکانیں آپ کے لیے حاضر, ہمارے باغ آپ کے لیے حاضر. لیکن جو مہاجر تھے انہوں نے بھی ایسے نہیں کہ چلو صحیح ہے, اے والا کار منو دے دو, وہ والا باغ منو دے دو, نہیں. مہاجرین نے بھی کیا کیا کہ نہیں آپ ہمیں بازار کا رستہ بتائیں. یہ بڑی خاص بات ہے, ہمیں وہ آدھی بات یاد رہتی ہے, اگلی آدھی بات یاد نہیں رہتی. مہاجرین نے کوئی ڈیرے نہیں جما لیے ان کے اوپر. مہاجرین نے بھی کہا ہمیں بازار کا رستہ بتائیں, ہم خود محنت کر کے کمائیں گے. اور وہ بازار گئے, اور دیکھیں جو مہاجرین تھے وہ تو تاجر طبقے سے آئے تھے نا, بزنس کمیونٹی سے آئے تھے. اب مدینے میں کیا معاملہ تھا, انصار سارے تھے کاشتکار لوگ, مدینے میں جو تجارت تھی وہ کس کی تھی, وہ یہودیوں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے مسلمان آئے مہاجرین, انہوں نے جب وہاں بزنس شروع کیا تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے پورا انہوں نے بزنس پر اپنا ایک لحاظ سے اپنا ہولڈ اور اپنا ایک انداز پیدا کر لیا وہاں. اور جو یہود تھے ان کے منوپلی ٹوٹنے لگ گئی. اب یہود کے ساتھ جو معاملے ہوئے نا وہ 2 طرفہ ہوئے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا, اور سیرت میں معاہدات کی بڑی اہمیت ہے, آپ اگلی دفعہ بھی دیکھیں گے. یہودیوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسے ہی ہوا ہے, اور مکہ بھی فتح آخر ایک معاہدے کے تحت ہی, اور بعد میں اس معاہدے کو توڑنے کے نتیجے میں ہوا ہے. تو یہ معاہدات سیرت میں بڑے اہم ہیں, اس کو ہم اگلی دفعہ بھی تفصیل سے سمجھیں گے. ان سے ایک معاہدہ کیا کر لیا کہ مسلمان ایک الگ امت ہے, تم ایک الگ امت ہو, لیکن ہم دونوں ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیں, عام طور پر نا ذرا مسکنسپشن رہ جاتی ہے اس معاملے پر کہ تم بھی مدینے کے رہنے والے ہو, ہم بھی مدینے کے رہنے والے ہیں, تو مدینے میں امن و امان ہونا, اس کا باہر کے دشمنوں سے تحفظ ہونا, یہ تو تم بھی چاہتے ہو, ہم بھی چاہتے ہیں نا, تمہارا بھی مقصد ہے, ہمارا بھی مقصد ہے. اس مقصد کے لحاظ سے ہم دونوں ہم مقصد ہیں, ایسے ہی کہ نہیں؟ تو اس پوائنٹ پر ہم دونوں یکجا ہو کر تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ کیا ان کے ساتھ کہ تم اپنے اخراجات برداشت کرو گے, ہم اپنے اخراجات برداشت کریں گے, سب کچھ, لیکن
مدینے پر اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور مدینے کے اندر ایک دوسرے کو ہم امن و سکون کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے. الٹیمیٹلی کوئی بڑا تو بنانا ہی ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فائنل اتھارٹی کے طور پر وہاں موجود ہے. تو یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مدینے کا ایک معاشرہ بنایا, اس کی میں چند باتیں آپ کو کہہ کے بس بات ختم کرتا ہوں. یہ جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہم سنتے ہیں نا, یہ بڑی خاص ہوتی ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے, رستے میں پتھر پڑا ہوا تو اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ اس کا پڑوسی بھی کھانا نہ کھا کر سوئے. صحیح ہے نا, وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے. اب آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں ان کو ذرا آپ معاشرے پر اپلائی کر کے دیکھیں تو کیا ہوگا. وہ مدینے کے معاشرہ ہو کیسے گیا؟ وہ مدینے کے معاشرہ اب ایسے ہے کہ جہاں لوگ مسکرا رہے ہیں, جہاں لوگ ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہیں, رات سونے سے پہلے ہمسایوں سے پوچھ رہے ہیں کھانا کھا لے یا نا, بھوکے تھے نہیں. رستے میں کوئی پتھر کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اسے ہٹا دیتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے سارے اپنا سب کچھ چھوڑ کے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں اور انہیں پورا کانفیڈنس اور اعتماد ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کوئی ڈاکہ زنی یا کوئی چوری ہو جائے. مدینے میں لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں, کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں جاتے ہیں. مدینے میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو میاں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بیوی اپنے میاں کی اطاعت شعار ہوتی ہے. بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کا اچھا نام دیا جاتا ہے, ان کی اچھی تربیت کی جاتی ہے, ان کو وراثت میں برابر کا حق دیا جاتا ہے, ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جاتا ہے. بچے ہیں تو وہ والدین کی عزت کرتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں. جی یہ مدینے کا معاشرہ. مدینے کا معاشرہ ہے کہ جس میں ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے, بیواؤں کی خبر گیری کی جاتی ہے. یہ تھا مدینے کا معاشرہ جس میں چوری نہیں تھی, جس میں ملاوٹ نہیں تھی, ناپ تول میں کمی نہیں تھی, جس میں شرم و حیا تھی, جس میں پاکیزگی تھی. یہ ساری مکی احکامات ہیں بھائیوں, اور یہ لوگوں کے کرنے کے کام ہیں. میں نے ابھی مدینے میں جو قوانین نافذ ہوئے تھے ان کی میں نے باتیں نہیں کی آپ کو. یہ میں نے کیا کہا ہے, مدینے میں وہ جو لوگ خود کرتے تھے, کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ جب ہم یہ نہیں کرتے اور توقع یہ کرتے ہیں کہ اوپر سے قانون نافذ ہو جائے ہم پر, کوئی ہم میں سے جو بندہ کہ جب تک اسلام کا قانون نافذ نہیں نہ ہوگا تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اسلام کا قانون اوپر سے تھوڑی نافذ ہو جانا, تھوپا جانا. وہ تو پہلے ایک معاشرہ قائم ہوگا, جو ایک صالح معاشرہ قائم آپ کریں, پھر دیکھیں ذرا آگے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کا معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلے 40 سالہ زندگی کا نتیجہ کیا تھا؟ ایک خوبصورت اور پرفیکٹ فرد انسانوں کے سامنے آئے, ایسا ہی. اور مکے کی 13 سالہ جو زندگی تھی اس کا پھر حاصل کیا تھا؟ مدینے کا ایک خوبصورت معاشرہ لوگوں کے سامنے آیا. اب اس معاشرے سے ریاست بننے کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ ہم نے اگلی دفعہ دیکھنا ہے کہ کیسے اس معاشرے سے ریاست بننے کا سفر طے ہوا. کیونکہ جب بھی کوئی خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس کی طرف آتے ہیں, تو باطل پرست جو قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, ان کے پیٹ میں مڑور اٹھتا ہے. وہ ان کے خلاف سفارہ ہوتی ہیں, وہ ان کو دھمکی امیز خط بھی لکھتی ہیں, وہ ان کے اوپر حرم پر پابندی بھی عائد کر دیتی ہیں, حج اور عمرے پر پابندی بھی عائد کر دیتی ہیں, وہ ان کے مال اسباب بھی ضبط کر لیتی ہیں. پھر اہل حق جو ہیں وہ طاقت کا جواب طاقت سے دیتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, اور پھر غزوہ بدر ہوتی ہے, اور پھر فرشتے قطار اندر قطار اترتے ہیں, اور پھر آگے 3-4 سال مسلسل جنگیں رہتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ فتح مبین عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ خود بھی اس کو پڑھیے گا تفصیل سے, صحیح ہے, یہ چیزیں پڑھنے والی ہیں تفصیل سے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ.